جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد حکومتی شخصیات اس قسم کے بیانات دے رہی ہیں کہ جی جب انکوائری ہوگی تو مزید چیزیں بھی سامنے آئیں گی۔ تو مزید کیا چیزیں سامنے آ سکتی ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیکن سب سے پہلے یہ خبر سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم کی ہدایت پر اولمپئن ارشد ندیم کے ڈیرے کو بجلی فراہمی کا حکم۔ تو جہاں ہم سہولیات کی بات کرتے ہیں کہ جی ارشد کو بڑا لک آفٹر کیا گیا، ارشد کو یہ کیا گیا، بھائی وہ تو جدھر اس کا ڈیرا تھا وہاں پہ بجلی بھی نہیں تھی، ابھی بجلی لگنی ہے وہاں پہ۔ اس کے اپنے گھر میں وہ میرے خیال میں بڑی مشکل سے کوئی تھوڑی بہت بجلی تھی۔ وہ جو ایریا پورا اگر اس خبر کی آپ تفصیل پڑھیں تو وہاں پہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اور آگے کسی کو بجلی دی جا سکے۔ نیا وہاں پہ ٹرانسفارمر لگ رہا ہے، نئے کھمبے لگ رہے ہیں اور وہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ سہولتیں تھیں جو ارشد ندیم صاحب کو میسر تھیں اور جن کو اویل کر کے ارشد ندیم نے اولمپکس کا گولڈ میڈل جیتا۔ تو جب کوئی بھی آ کے آپ کو کہے نا کہ جناب ارشد ندیم کو اس نے بڑا لک آفٹر کیا، حکومت نے بڑا لک آفٹر کیا، یہ اس کا پودا ہے وہ اس کا پودا ہے، تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ارشد ندیم کا جو کریڈٹ ہے وہ کس کو جاتا ہے اور کس کو لینا چاہیے۔ جو لے رہے ہیں سلام ہے ان کی بھی، مطلب ان کو بندہ سلام ہی کر سکتا ہے جو ابھی آ کے ارشد ندیم کی کامیابی کا کریڈٹ لے رہے ہیں۔ اچھا جی، بلوچستان میں آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں پروٹیسٹ وغیرہ ہوتے رہے۔ اب ڈاکٹر عبد المالک صاحب، ان کی پرائم منسٹر صاحب سے ملاقات ہوئی ہے۔ ڈان نیوز یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ وہاں پہ اتھارٹیز نے مس ہینڈل کیا ہے پروٹیسٹ کو۔ تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہوں کے اوپر پروٹیسٹ کو مس ہینڈل کیا جاتا ہے۔ جو چیز اتنی نہیں ہوتی، جو کسی جگہ پہ بھی خبر نہیں بننی ہوتی، اس کو ایسے ہینڈل کیا جاتا ہے کہ وہ انٹرنیشنل جو ہے خبر بن جاتی ہے۔ وہ مارنگ بلوچ کو میں دیکھ رہا تھا اور وہ کافی کچھ 1-2 مہینے پہلے انہوں نے کوئٹہ میں کہیں پہ پریس کانفرنس کرنی تھی تو پریس کلب کو سیل کر دیا گیا تھا، اور اسی وقت میں نے کہا تھا کہ اگر یہ پریس کانفرنس کرتی تو شاید اتنی خبر نہ بنتی، لیکن ان کو سیل کر دیا گیا پریس کلب کو، ان کو اندر نہیں جانے دیا گیا، تو اب یہ انٹرنیشنل نوعیت کی خبر بن جائے گی۔ اسی طرح جب وہ اسلام آباد آئی ہوئی تھی تو ادھر جو سلوک ہوا کہ جناب ساری دنیا نے اور پتہ نہیں کس کس نے پھر اس کے اوپر نوٹس لیا، کس کس نے اس کے اوپر بیانات جاری کیے، جناب کبھی پانی پھینکا جا رہا ہے، کبھی ان کا سپیکر چوری ہو رہا ہے۔ تو جس طریقے سے ہینڈل کیا جاتا ہے چیزوں کو، اکثر اس سے چیزیں مزید خراب ہوتی ہیں۔ گزشتہ روز ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ بتا رہے تھے کہ یو این پیس کیپنگ فورس جو ہوتی ہے جس میں پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کردار ہے، وہ جس بھی کانفلکٹ زون کے اندر ڈپلوائے ہوتے ہیں، جب بھی وہ سولین آبادی میں جاتے ہیں، آلدو کہ وہ کانفلکٹ زون ہوتا ہے، تو جو یو این کا سولین عملہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو فورسز ہیں یہ پیچھے چلی جائیں، کوئی بندوق شندوق آپ آگے مت لے کے آئیں۔ وہ سولین بندے ہی جناب وہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہی چیزوں کو دیکھتے ہیں، چیزوں کو نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوئی رپورٹ وغیرہ بناتے ہیں۔ تو جو فورسز ہوتی ہیں وہ صرف سیکیورٹی فراہم کرتی ہیں، وہ کبھی بھی سیولینز کے ساتھ اس طرح انٹریکٹ نہیں کرتی، ان کے اوپر اس طرح جو ہے وہ ذمہ داری نہیں ڈالی جاتی اور بڑے ٹیکٹ فلی چیزوں کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہم سیدھی پولیس اوپر چڑھا دیتے ہیں تو وہ چیزیں جو ٹھیک بھی ہونی ہوتی ہیں وہ اور زیادہ خراب ہو جاتی ہیں۔ تو یہی چیز اب جو ہے ڈاکٹر عبد المالک صاحب نے بھی وزیر اعظم صاحب کو بتایا کہ اگر اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جاتا، وہ کہتے ہیں جی ہم آ رہے ہیں، یہ جلسہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، جی یہ جگہ آپ آگے کر لیں، اتنی وہ نہ بنتی۔ اگر اس کو ہم راستے میں روکیں گے، بسوں کے اوپر یہ کریں گے وہ کریں گے، تو وہ ساری چیزوں سے وہ ایک عالمی سطح کی خبر بن جاتی ہے۔ تو یہ چیز جو ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہیں انہوں نے ہائی لائٹ کی ہے پرائم منسٹر صاحب سے بات چیت میں۔ تو یقیناً اس پہ حکومت کو دیکھنا چاہیے کہ کس طرح اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، فیض حمید کے خلاف انکوائری میں اور بھی چیزیں سامنے آئیں گی۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ فرمایا، دیگر بھی جو ہے حکومتی لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دن پہلے ایک ٹی وی چینل کے اوپر ایک پروگرام میں جہاں پہ خاور مانیکا کا بھی انٹرویو ہوا تھا، اسی پروگرام میں جناب آ کے ہمارے وزیر دفاع نے یہ بتایا تھا کہ ان سے جنرل فیض نے ملاقات کی تھی جس وقت عمران خان کی حکومت تھی، اور کہا تھا کہ جناب ہم پنجاب کی حکومت آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ ملاقات کس اتھارٹی کے تحت ہوئی تھی، کس آئین کے تحت ہوئی تھی، کس قانون کے تحت ہوئی تھی؟ امید ہے کہ انکوائری میں وہ چیز بھی سامنے آئے گی اور پوچھا جائے گا کہ جناب ایسی بات کیوں ہوئی۔ اسی طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ جنرل فیض نے، جنرل باجوہ نے ہم سے ملاقات کی اور کہا کہ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد لے کے آنی ہے۔ یہ باقاعدہ ندیم ملک صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کہا۔
اور بھی بہت سارے بیانات ہیں اس قسم کے. تو یہ خود انفارمیشن دے رہے ہیں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کے جنرل فیض جس وقت DG تھے، وہ ان سے ملاقاتیں کر کے کہہ رہے تھے آپ حکومت سنبھالیں. تو وہ تو آئین اور قانون کے مطابق تھا کیا؟ امید ہے کہ اس کی بھی انکوائری ہوگی اور جو انفارمیشن ان کے پاس ہے وہ بھی یہ بھی سبمٹ کر دیں گے. اور دوسرا جو ٹاپ سٹی والا کیس ہے جنرل فیض کے اوپر، وہ بھی 2017 کا ہے، مئی 2017 کا کیس ہے جو ان کے اوپر الزام ہے، مئی 2017 کا. تو اس وقت کس کی حکومت تھی؟ نون لیگ کی حکومت تھی. تو اس وقت انہوں نے کیا کیا؟ کیا اس وقت کسی کو نہیں پتا چلا؟ کیا دیگر جو ایجنسیاں تھیں انہوں نے وزیر اعظم صاحب کو نہیں بتایا؟ نون لیگ کی حکومت کو نہیں بتایا؟ انہوں نے کیا ایکشن لیا؟ اس کے بعد بھی وہ سارا معاملہ چلتا رہا. پھر وہ دوبارہ بھی جو ہے ISI میں پوسٹڈ ہو گئے، سربراہ بھی بن گئے، اس کے بعد پھر وہ کور کمانڈر بھی بن گئے. تو وہ ساری چیزیں چلتی رہی. تو اس وقت کی جو حکومت تھی انہوں نے کیوں نہیں اس چیز کا نوٹس لیا؟ اب یہ چیز کیوں سامنے آئی کہ جب بعد میں 2023 میں پٹیشن ہوئی غالباً، اور اس پٹیشن کے اوپر جو ہے پھر یہ فیصلہ وغیرہ ہوا یا جو بھی چیزیں سامنے آئی بعد میں، تو معاملہ تو یہ بڑا پہلے سے چل رہا تھا. یہ کوئی تحریک انصاف کے دور کا کیس تو نہیں ہے، یہ تو نون لیگ کے دور کا کیس ہے جس جو جنرل فیض کے اوپر الزام ہے. پر اینی وے ہمیں امید ہے کہ جی جو بھی انکوائری ہوگی وہ تمام انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی، اور پھر جو ہے یہ سارے سوالات کے جو لوگوں کے ذہنوں میں سوالات اٹھ رہے ہیں اس کے جوابات بھی لوگوں کو مل جائیں گے. اور دوسری جانب نون لیگ کی قیادت اور دیگر جو دوست ہیں بار بار جوڑتے ہیں کہ جنرل فیض جو ہے وہ PTI کا خاص آدمی تھے، PTI کے خاص بندے تھے. تو بھائی وہ تو آپ کو کہہ رہے تھے آپ آ کے پنجاب کی حکومت سنبھال لیں، تو وہ خاص بندے تو کسی کے نہیں تھے. وہ تو مطلب جو بھی کر رہے تھے مبینہ طور پہ وہ کس کے لیے کر رہے تھے ہمیں نہیں پتا، لیکن وہ تو ان کی بھی حکومت گرانا چاہتے تھے بقول آپ کے، اور آپ کو بھی حکومت میں لانا چاہتے تھے بقول آپ کے. تو اس وقت آپ نے یہ کیوں نہیں کوشچن کیا؟ اس وقت آپ نے کیوں نہیں ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا، بتایا کہ جناب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ جناب آپ حکومت سنبھال لیں اور کیا یہ ISI کا یہ کردار ہونا چاہیے؟ اس وقت تو آپ لوگوں نے کوئی کوشچن نہیں کیا. پر اینی وے جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ معاملات آگے کس طرف جاتے ہیں. اور کل بھی جو اسٹیٹمنٹ آئی تھی ISPR کی، اس میں بڑی امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہوں نے ملٹری ایکٹ کی خلاف ورزی کی. تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں، کیا ہوا، کیا وہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ رابطے میں تھے، کیا معاملات ہیں. وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا جب وہ تفصیلات بھی سامنے آئیں گی. اچھا جی، گزشتہ روز جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیصلہ سنایا تھا اور جسٹس نعیم اختر افغان نے فیصلہ سنایا تھا، وہ 3 سیٹیں NA کی اور 1 PP کی سیٹ نون لیگ کو مل گئی تھی. اس کے بعد پھر ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی اور تحریک انصاف کے لوگوں نے بیانات وغیرہ بھی دیے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ انصاف کا قتل ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ ہم نے پہلے ہی کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ کیسز نہ سنیں، لیکن اس کے باوجود وہ کیسز سن رہے ہیں. تو اس چیز کے اوپر بھی کل جو ہے تحریک انصاف کی جانب سے تنقید کی گئی، وہاں پہ ان کی پوری قیادت بیٹھی ہوئی تھی. اور پھر دوبارہ یہ کہا گیا کہ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے. منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن کیوں جاری نہیں ہو رہا؟ یہ ایک بہت بڑا مہمہ بنا ہوا ہے کہ وہی حکومت، وہی وزیر قانون، وہی وزیر اعظم جنہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نوٹیفیکیشن 3 مہینے پہلے کر دیا تھا، لیکن وہ منصور علی شاہ صاحب کا نوٹیفیکیشن اس طریقے سے جاری نہیں کر رہے. اب جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرے گی. آف دی ریکارڈ بہت ساری حکومتی شخصیات اور بہت ساری دیگر ویل کنیکٹڈ شخصیات سے اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی PTI کو سیٹ نہیں ملے گی. اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ PTI جو مرضی کر لے ان کو سیٹ نہیں ملے گی. آلدو کہ اس وقت تک کوئی قانون میں بھی ترمیم نہیں کی گئی تھی، اس وقت تک جو ہے کوئی وہ معاملہ بھی نہیں تھا. اب تو کہتے ہیں جی الیکشن ایکٹ میں ترمیم ہوگی. اس سے پہلے ہی حکومتی شخصیات کہہ رہی تھی کہ تحریک انصاف والے روتے رہیں گے ان کو کوئی سیٹ نہیں ملے گی. تو اب وہ کس آئین اور قانون کے تحت ان کو سیٹ نہیں ملے گی؟ اور اگر الیکشن کے جو کمیشن یا حکومت جو ہے وہ عدالت کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت جو حکومت کی ہوپ ہے کہ شاید ان کو عدالت کے اندر سے ہی ریسکیو کر لیا جائے گا. انہیں اب یہ امید ان کی کتنی جو ہے وہ پوری ہوگی یا نہیں ہوگی یہ تو آگے چل کے پتہ چلے گا. پر اینی وے فیصلہ تو عدالت نے آئین اور قانون کو سامنے رکھ کے کرنا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو معاملہ ہے یہ مخصوص نشستوں والا، اس کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق عمل درآمد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر معزز عدالت کیا کرتی ہے. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.